السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ریسپیٹوری سنکٹیل وائرس یا RSV. اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے آج کیا کہ یہ وائرس جو ہے یہاں امریکہ میں اور یورپ کے کئی ممالک میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. عام طور پہ یہ وائرس موجود رہتا ہے جو ہمیں نزلہ زکام کرتا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کا چونکہ ڈیٹا یہاں اویلیبل نہیں ہے تو اس طریقے سے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر کتنے کیسز آ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ وائرس آپ تک پہنچ رہا ہے. دیکھیں، یہ وائرس جو ہے ایک خاص ایج گروپ کو افیکٹ کرتا ہے. کچھ ایج گروپ ہیں جو اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان میں انفینٹس ہیں، یعنی جو بچے 1 سال سے کم عمر کے ہیں. دوسرا گروپ ہے ٹوڈلرز یا جو بچے 1 سے 3 سال کی عمر کے ہیں. اور تیسرا گروپ ہے 60 سال سے اوپر کے لوگوں کا. تو ان گروپس کو یہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، لیکن یہ کسی گروپ کو بھی متاثر کر سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے یا یہ کیسے پھیلتا ہے. دیکھیں، 3 طریقے جو ہیں وہ عام طور پہ دیکھے گئے ہیں. ان میں تو ایک یہ ہے کہ کوئی بھی انفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ آپ کے سامنے کھانس رہا ہے، چھینک رہا ہے، اور یہ جراثیم جو ہے آپ تک اس طریقے سے پہنچ رہے ہیں اور آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جراثیم کسی میز پہ، کرسی پہ موجود ہے، آپ نے اس میز کو ہاتھ لگایا، دروازے کی نوب کو ہاتھ لگایا اور پھر اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا، تو یہ جراثیم جو ہے یہ آپ تک بآسانی پہنچ سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پیار کرنا، کس کرنا. جب ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں تو اگر بچے کو ہے تو اس سے آپ کو بھی منتقل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہ وائرس موجود ہے آپ کے اندر اور آپ اس کو کس کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو اس بچے تک بھی یہ وائرس منتقل ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم اب کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے کلچر میں یہ بہت عام بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پیار کرنے سے اوائڈ کریں. انفیکشن ہونے کے 4 سے 6 دن کے اندر اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، جس میں بخار، ناک سے پانی کا آنا، کھانسی، اسنیزنگ یا چھینکیں اور بھوک کا نہ لگنا شامل ہے. تمام بچے جو 2 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، تقریباً 100% قریب بچوں کو جو ہے ایک مرتبہ RSV وائرس انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ اپر ریسپیٹوری ٹریکٹ کو یہ کہاں متاثر کرتا ہے اور لوور ریسپیٹوری ٹریکٹ کو کہاں متاثر کرتا ہے. تو اپر ریسپیٹوری ٹریکٹ کو جو یہ انفیکشن کرتا ہے اس کا نام ہے ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا، یعنی یہ مڈل ایئر کا انفیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کرتا ہے فیرنجائٹس، یعنی ہمارے تھروٹ کا انفیکشن ہوتا ہے. جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو حلق ہے وہ ریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ایکیوٹ رائنائٹس یعنی رنی نوز کرتا ہے. تو یہ ہو گیا اپر ریسپیٹوری ٹریکٹ کا انفیکشن. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوور ریسپیٹوری ٹریکٹ انفیکشن کہاں کرتا ہے. دیکھیں، برونکیولز جو ہوتے ہیں وہ ایئر پیسیجز ہوتے ہیں جو ہمارے لنگ میں ہوا لے کر جاتے ہیں، ایئر لے کر جاتے ہیں، لنگ کو ایئر پہنچاتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایئر پیسیجز ہوتے ہیں ان کا انفلیمیشن ہو جاتا ہے ان برونکیولز کا، اور اس کو کہتے ہیں برونکیولائٹس. اور RSV جو ہے یہ لیڈنگ کاز آف برونکیولائٹس ہے، یاد رکھیں. اس کے بعد جو انفیکشن اگر اور نیچے پہنچتا ہے ایلویولائی میں لنگ کے، تو یہ کیا کرتا ہے، نمونیا کر دیتا ہے. اور یہ جب برونکیولائٹس ہوتا ہے اور نمونیا ہوتا ہے تو اس کی علامات بھی شدید تر ہوتی ہے. جیسے اگر کسی پیشنٹ کو بخار جو ہے 101 سے زیادہ ہو، اس کو سائنس آف ڈی ہائیڈریشن ملیں، پانی کی کمی لگ رہی ہے، کھا پی نہیں رہا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ویزنگ ہو رہی ہے، اور اگر اسکن کا کلر خاص طور پہ بچوں میں بلو ہو جائے، تو یہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے. ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی وائرل ڈیزیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی جو علامات ہوتی ہیں ان کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. جس سے اگر بخار ہو اور جسم میں درد ہو تو اس کے لیے کیا دیتے ہیں، ایسیٹامائنوفین یا بروفین دیتے ہیں. اور یاد رکھیں، بچوں میں کبھی بھی ایسپرین نہیں دیتے. اگر ڈی ہائیڈریشن ہو تو فلوئڈز دیتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کولڈ مسٹ ویپورائزر دیتے ہیں. اگر نیزل کنجسشن ہے تو اس کے لیے سیلائن نیزل ڈراپس دیتے ہیں. 1 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں نیزل ایسپریٹر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی جو نیزل سیکریشنز ہیں ان کو نکال سکیں. اب پریونشن یا اس کے بچاؤ کے متعلق بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کو RSV انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دوسروں تک پھیلنے سے روکیں. کس طریقے سے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں رہیں. اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے، سنیزنگ ہو رہی ہے، کھانسی آ رہی ہے تو آپ ٹیشو کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھ کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ضرور دھوئیں. اپنی اشیاء جو پرسنل اشیاء ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور لوگوں سے دور رہیں. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ RSV کا کوئی ویکسین ہے یا نہیں. جی ہاں، RSV کا ویکسین موجود ہے، لیکن ایک خاص گروپ کے لوگوں کے لیے جو کہ 60 سال سے زائد کے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کریں اور یہ ویکسین جلد از جلد لگائیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا لنگ ڈیزیز ہے، جیسے کہ COPD یا ایسمیٹک کنڈیشنز. اب ہم بات کرتے ہیں ایک خاص پیش رفت کے متعلق جو حال ہی میں امریکہ میں ہوئی ہے، مونوکلونل اینٹی باڈیز. جی ہاں، یہ اینٹی باڈیز جو ہے بچوں کے لیے اپروو ہو گئی اور اسے FDA نے اپروو کر دیا ہے. یہ اگلے ہفتے جو ہے یعنی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اویلیبل ہوگی اور یہ 2 گروپ کے بچوں کے لیے اپروو ہوئی ہے. ایک تو وہ بچے جو 8 مہینے سے کم ہیں اور دوسرے وہ بچے جو 8 مہینے سے 19 مہینے کے درمیان آتے ہیں. تو جو کلینکل ٹرائل ہوا تھا اس اینٹی باڈی سے متعلق، اس نے ثابت کیا کہ یہ 80% افیکٹو ہے اور یہ 4 سے 5 مہینے کے دوران جو کہ RSV کا سیزن ہوتا ہے اس کے لیے بہت افیکٹو ثابت ہوگی. امید ہے آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈ سرکل میں شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. اگر آپ کو کوئی کامنٹ یا کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.